ہم اکثر یہ کہتے آئے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان بڑے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک پاپولر شخصیت جسے اسد الدین اویسی کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ ابھی ان کا حالیہ بیان آیا، ہندوستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد۔ ہم آپ کے اس بیان سے خفا نہیں ہیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب پاک و ہند کا معاملہ تھا، پاکستان آزاد ہوا، جو مسلمان ہجرت کر کے یہاں نہیں آئے ان کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کو ساری زندگی جب سے وہ پیدا ہوں گے جب تلک وہ وفات پائیں گے، تب تک ساری زندگی وہ ہندوستان سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے اوپر لگ جائے گا۔ آج وہی وقت ہے۔ آپ سے ایک اور سوال ہوا کہ کیا پاکستان کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں کیا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کی، جبکہ سادہ سا اس کا جواب تھا ہاں یا نہ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم اب بھی ہندوستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلم لوگ ہیں وہ سارے ہمارے بھائی بہنیں ہیں۔ تو اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان یقیناً بڑے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، خاص طور پر یہ جو ابھی عسکری معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارا ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے کوئی نہ مطالبہ ہے، نہ ہی ان کے ساتھ ہماری کوئی قوت والی طاقت والی لڑائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا صرف جو ہے نا جتنے بھی معاملات وہ سارے کے سارے مودی سرکار سے ہیں، اور اس کے جو چاہنے والے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر میزائل پھینکے، بچوں کو شہید کیا، ہماری ماں بہنوں کو شہید کیا، نوجوانوں کو شہید کیا، ہماری مساجد کو پامال کیا، ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے چلیں آپ اسد الدین اویسی صاحب، آپ ان کی حکومت کے نعرے الاپتے ہیں، اپنے ملک کے ترانے الاپتے ہیں، تو آپ وہاں پر رہنے والے لوگوں کی ہی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لیں، جبکہ ان کے اوپر ظلم بہت ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے پھر آپ کے اندر اور ان جو دوسرے غیر مسلم لوگ ہیں ان میں پھر فرق کیا رہے گا، جب آپ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو بھائی کہنے سے بھی قاصر ہیں؟ ہمارا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، فقط اتنا ہے کہ خدا را اپنے ایمان کی